السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ بابرکت پروقار میلاد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل پاک، اس کا انعقاد، محفل کا سجانا، ثنا خانان مصطفیٰ کو مدعو کرنا، محبوب کی میٹھی میٹھی باتیں کرنا، سننا سنانا، اللہ جل مجدہ الکریم اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ طویل سفر کر کے خوشی ہے کہ میں وعدے کے لیے جیسے وعدہ کیا تھا میں پہنچ پایا، یہ ممکن ہوا۔ ویسے جو شہرا کی صورتحال تھی ممکن نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن اللہ کا کرم کہ آپ کی زیارت کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ تمام احباب باواز بلند رسول مکرم نور مجسم نبی رحمت رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں محبتوں کا نذرانہ بصورت درود پاک پیش کیجیے۔ نحمد اللہ العلی العظیم ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ قال الامام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ، اقسم ربنا بطہارت اہل البیت وہدایتہم، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ الطاء من الطہارۃ والہاء من الہدایۃ، یا طاہرا من الذنوب ویا ہادیا الی علام الغیوب، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ قال الامام الثعلبی رحمۃ اللہ علیہ فی التفسیر الثعلبی، الطاء فی الحساب تسعۃ والہاء فی الحساب خمسۃ، کأنہا یقول اللہ تعالی یا ایہا البدر طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی۔ طٰہ الطاء طوبی والہاء ہاویہ، الطاء طیبہ والہاء مکہ، طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان اللہ عز وجل قرأ طٰہ و یاسین قبل ان یخلق آدم بألف عام، فلما سمعت الملائکۃ القرآن قالت طوبی لأجواف ینزل بہذا وطوبى لأمت محمد ینزل بہذا وطوبى لألسن تتکلم بہذا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمام احباب پڑھ لیں، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا راحت العاشقین۔ علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ کا حضور کی بارگاہ میں استغاثہ فریاد، جو فارسی زبان میں آپ نے ایک کلام حضور کی بارگاہ میں حضور کی شان میں لکھا،
استغاثہ کی صورت میں، فریاد کی صورت میں اس کا ایک یا دو مصرے میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ حضرات اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا گجرا یا رسول اللہ. دلم پی مردہ وارا زیگی سیاں یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. دلم پی مردہ وارا زیگی سیاں. زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، اس طرح نہ بنے نا جی. سارے حضرات میرے ساتھ شامل ہو جائیں، جتنا جس کو سمجھ آئے اتنا شامل ہو جائیں. یہ جامی کا کلام ہے، جامی کا کلام ہے، حضور کے عشق میں ڈوب کر پڑھنے والے کا کلام ہے. ذرا مل جل کر میرے ساتھ پڑھے نا سارے حضرات. تنم میں 300 کلومیٹر سفر کر کے آیا ہوں، میری تھکاوٹ اس کے باوجود میں پورے جوش و خروش سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. محمود کوٹ سے محفل کے اندر حاضری دے کر، ایک اور مقام پر حاضری دے کر، یہاں تیسرے مقام پر میں یہاں حاضر ہوں اور پوری آب و تاب کے ساتھ بیٹھا ہوں آپ کے سامنے. آپ حضرات بھی تھوڑا حوصلے کا ثبوت دیتے ہوئے، محبت کا ثبوت دیتے ہوئے میرے ساتھ شامل ہو جائیں. جامی کی زبان کو اور خوبصورت انداز میں پیش کرتے حضور کی بارگاہ میں. تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ. دلم پی مردہ وارا زیگی سیاں یا رسول اللہ. اور سنیے علامہ جامی کہتے ہیں حضور اگر آپ کا گزر ہمارے شہر سے، ہمارے وطن سے اگر آپ کا گزر ہو نا تو منے مسکین زنا داری، تو ایک آپ کی رہ گزر میں ایک فقیر کا بھی گھر ہے. جب گزرے نا تو پھر ہمارے گھر میں بھی آئیے. کیا ہے جی سنیے گا. چون سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری. چون سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری. فدائے نقش نالینت کونم جان یا رسول حضور. آپ کے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ دیں. تھکے نہیں ہے نا جی، بیدار بیٹھے ہیں نا ماشاءاللہ. علامہ جامی حضور کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں. چون سوئے من گزر آری منے مسکی زناداری. فدائے نقش نالینت
جاں یا رسول اللہ فدائے نقش نعلینت کونم جاں یا رسول اللہ دیلم پی مردہ آوارا زی عیسیاں یا رسول اللہ. اور سنیے ذرا علامہ جامی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ میں اپنے گناہوں پر پشیماں ہوں، نادم ہوں، لیکن غلام آپ کا ہوں. امید ہے کہ کرم ہو جائے گا اور میری کشتی ساحل سے لگ جائے گی. کیا ہے ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز اسیانم ذکر دا خیش غیرانم سیاہ شد روز اسیانم پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ دیلم پی مردہ آوارا زی عیسیاں یا رسول اللہ تنم فرسودہ آوارا زی عیسیاں یا رسول اللہ. مقطع آخری شعر آخری مصرع آپ حضرات کی ذوق کی نظر کر رہا ہوں اونچی آواز سے سبحان اللہ کے حضور. محشر کے میدان میں نا جب شفاعت کے بازو آپ پھیلائیں نا مکن محروم جامی، جامی کو محروم نہ رکھیے گا. جب شفاعت کے بازو یوں پھیلائیں نا باہیں پھیلائیں اور غلام آپ کی باہوں میں سمائیں گے، لوٹ کر آئیں گے، دوڑ کر آئیں گے تو جامی کو بھولنا چاہیے گا. کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی زمین کے ذرے پر جامی آپ کے عشق میں تڑپ رہا. سنیے اونچی آواز سے سبحان اللہ کہہ رہے چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا چون بازوئے شفاعت را کشائی بر گناہ گارا مکن محروم جامی را درایا رسول اللہ مکن محروم جامی را درایا رسول اللہ. یہ شعر پہلا میرے ساتھ مل کر پڑھ لیں، یہ حضور کی بارگاہ میں حاضری ہو جائے گی. تنم فرسودہ جا پارا زیگی جرا یا رسول اللہ دیلم پی مردہ آوارا زی سیاہ یا رسول اللہ تعالیٰ میری آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ فطرتاً ہم سب شناخواں ہیں، ہماری گھٹی میں یہ شامل ہے. یہ الگ بات ہے کوئی برسر ممبر نعت پڑھتا ہے اور کوئی ممبر کے پیچھے پڑھتا ہے، کوئی رات کی تنہائیوں میں پڑھتا ہے، کوئی آنسوں بہا بہا کے پڑھتا ہے، کوئی خلوت میں پڑھتا ہے، کوئی جلوت میں پڑھتا ہے، کوئی مدینے میں پڑھتا ہے، کوئی مکہ میں پڑھتا ہے، کوئی ہندوستان میں بیٹھ کر تڑپتے تڑپتے ہوئے احمد رضا پڑھتا ہے. یہ مرضی ہے اس کا، انتخاب ہے جی. جس کو جہاں بٹھا دیا بس وہ اپنی عشق کی
نوکری پیش کر رہا ہے، بس کرم ہو جائے۔ وہ جیسے کسی بزرگ نے کہا حاضری لگواتے رہو، باقی ان کی مرضی ہے، وہ قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں، پتہ تو ہونا چاہیے نوکر حاضر ہو رہا ہے۔ نوکر حاضر ہوتا رہتا ہے، غلامی پیش کرتا رہتا ہے، باقی ان کی مرضی ہے، وہ قبول فرمائیں یا نہ فرمائیں، وہ سردار ہیں، وہ آقا ہیں، وہ مالک ہیں، ان کے پاس نوکروں کی کمی نہیں ہے۔ بس کرم نوازی ہو جائے، کہیں نہ کہیں جوتوں میں آگے پیچھے کہیں نہ کہیں شمار ہو جائے تو بگڑی بن جائے گی۔ عزیزان گرامی، میں نے 16ویں پارے کی سورہ طٰہٰ کی 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ بہت کمال کا خوبصورت انتخاب سخن ہے۔ موضوع کا انتخاب جو میں نے کیا آپ حضرات کے سماعتوں کو خوبصورت اجالے بخشنے کے لیے، بہت پیاری۔ حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام کی ذمہ داری تھی کہ وہ آیات بینات محبوب دو عالم کی بارگاہ میں لاتے، اور قرآن پاک کی متعدد صورتیں ہیں جن کے آغاز میں اللہ جل مجدہ الکریم حروف مقطعات کو لایا۔ یعنی حروف مقطعات جب بھی کوئی مفسر، مترجم، قرآن کا ترجمہ کرنے والا، مفسر، قرآن کی تفسیر لکھنے والا جب قلم کی جولانیاں دکھاتا ہے، جب قلم کی پرواز دکھاتا ہے، تو جب حروف مقطعات پر آتا ہے تو سر جھکا کر عجز کا اظہار کرتے ہوئے، عاجزی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ نیچے لکھتا ہے واللہ اعلم ورسولہ بمرادی۔ ان حروف مقطعات کا ترجمہ، مفہوم، مطلب اللہ اور اس کے رسول کو پتا ہے، باقی کسی کو نہیں پتا، وہ اپنی مراد کو بہتر جانتے ہیں۔ ان کا علم اللہ نے اپنے تک اور اپنے محبوب تک رکھا، اور بعض علماء نے یہ قول بھی کیا کہ اکتاب میں، ابدال میں ایسے صوفیاء ہیں جن کو اللہ نے ان حروف مقطعات کا علم عطا فرمایا ہے۔ جبریل بارگاہ رحمت میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کی مجلس رحمت میں حاضر ہوتے ہیں، سورہ مریم کا وہ پہلا جملہ لے کر، وہ پہلی آیت لے کر، کاف ہا یا عین صاد لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے نا میری بات؟ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، وہ جیسے ہی حاضر ہو کر سلام عرض کرنے کے بعد السلام عرض کرتے ہیں، کاف تلاوت کرتے تھے حضور کے سامنے، تو جیسے ہی جبریل کے لبوں پہ حرف کاف کی آواز آئی اور سماعت مصطفیٰ میں پیش ہوئی تو میرے حضور کے لب اقدس حرکت میں آئے۔ میرے حضور نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں، علم تو میں جانتا ہوں۔ جبریل نے پھر عرض کی ہاں، حضور نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ جبریل نے پھر عرض کی یا، حضور نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ جبریل نے کہا عین، حضور نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ جبریل نے کہا صاد، حضور نے فرمایا علم تو میں جانتا ہوں۔ جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، لانے والا میں، وحی کا پیامبر میں، وحی کے اجالے لانے والا میں نہیں جانتا، آپ کیسے جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا کہ کاف کا معنی کیا ہے، ہا کا معنی کیا ہے، یا کا معنی کیا ہے، عین اور صاد کا معنی کیا ہے، آپ کو کیسے پتہ لگ گیا؟ حضور علیہ السلام مسکرا پڑے، فرمایا علامہ اسماعیل حقی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرمایا کچھ الفاظ اللہ نے قرآن میں ایسے رکھے ہیں، جب ایک ملک کے جاسوس دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو وہ کچھ الفاظ معین کرتے ہیں جنہیں کوڈ ورڈ کہا جاتا ہے، کہ ان کے ذریعے ہم آپس میں گفتگو کریں گے تاکہ کسی دشمن کی بھنک بھی نہ پڑے کسی دشمن کو کہ یہ جاسوس ہیں فلاں دشمن ملک کے۔ تو فرمایا اللہ نے قرآن کے اندر سارے الفاظ کا علم عطا کر دیا، ہر حرف کا علم عطا کر دیا، کچھ الفاظ ایسے رکھے، کہا جب میرا ارادہ ہو اپنے محبوب سے راز کی نیاز کی باتیں کرنے کا تو پھر ایسے الفاظ ہونے چاہیے جن کے معانی کو میں جانتا ہوں یا پھر میرا مصطفیٰ جانتا ہو۔ تو پھر اللہ نے حروف مقطعات کو وضع فرمایا، حروف مقطعات کو اللہ نے ترتیب دیا، فرمایا کاف ہا یا عین صاد۔ جبریل قرآن لاتے ہیں اور جیسے ہی جبرائیل قرآن پڑھتے ہیں میرے آقا بھی ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں،
اور جب حضور قرآن پڑھنے لگے تو میرے رب نے جبریل کو فرمایا جبریل جاؤ میرے حبیب کو میرا پیغام دو، سنقرئک فلا تنسیٰ، حبیب ان قریب آپ کو ایسا پڑھائیں گے آپ بھول نہیں پائیں گے۔ آپ کیوں جبریل کے ساتھ قرآن پڑھنے لگ جاتے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں استفسار کیا، دریافت کیا، یا رسول اللہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ جان رحمت نے پتہ ہے جواب کیا دیا، فرمایا یہ اندیشہ ہوتا ہے کہیں ذہن سے الفاظ قرآن محو نہ ہو جائیں، جدا نہ ہو جائیں، اس لیے جبریل کے لہجے کے ساتھ میں بھی قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو میرے رب نے قرآن کی آیت نازل فرمائی، فرمایا سنقرئک فلا تنسیٰ، حبیب ان قریب ایسا پڑھائیں گے کہ آپ بھول نہ پائیں گے۔ اور پھر آگے فرمایا ان علینا جمعہ و قرآنا، حبیب قرآن کو جمع کرنا آپ کے سینے میں ابھی بھی تھوڑا ایکو ہے، یہ ختم کر دیں۔ ان علینا جمعہ و قرآنا، پیارے حبیب سینہ مصطفیٰ میں آپ کے قلب اطہر میں قرآن کی آیات کو جمع کرنا یہ ہمارے ذمہ کرم کے اندر ہے۔ ثم ان علینا بیانہ، اور پھر آپ کی زبان پر اس کو لانا یہ بھی ہمارے ذمہ کرم کے اندر ہے۔ آپ پریشان نہ ہوں۔ اب حضور علیہ السلام جب جبریل کے ساتھ قرآن پڑھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب مشقت میں پڑھتا ہے، تو اب اللہ نے سورہ طٰہٰ کی یہ آیات نازل فرمائی۔ طٰہٰ، اے پیارے حبیب طٰہٰ کی شان والے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن اس لیے نازل تو نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، جلدی نہ کیجئے، تعجل نہ فرمائیں، تعجیل نہ فرمائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے نازل کیا ہے تو آپ کے قلب میں نقش کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ آپ جلدی نہ فرمائیں۔ طٰہٰ، اے سونی شان والے، عظمت والے، رفت والے، ما انزلنا، ہم نے قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا، یہ اجالے ہم نے عطا کیے ہیں، آپ اپنے صحابہ کو سنائیے گا، یہ عام کسی شخص کا ذہن نہیں ہے، ہم نے آپ کو عقل کامل عطا کی ہے، جلدی نہ فرمائیں۔ اگر قرآن دیا ہے تو پھر قلب میں اس کو نقش کرنا، ذہن میں نقش کرنا بھی مصطفیٰ کے رب کا کام ہے۔ اب یہ لفظ طٰہٰ جو ہے اس کی تفاسیر میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھنی ہے اور بات ختم کر دینی ہے۔ اب علماء نے مفسرین نے طٰہٰ کے معانی بیان کیے کہ اللہ نے ایسا لفظ چنا، جیسے بچہ ماں سے روٹھ جائے نا تو ماں پھر اسے بہلاتی ہے، پھسلاتی ہے، ماں لاڈ سے کہتی ہے بچہ کھانا کھاؤ، بچہ کہتا ہے نہیں میں نہیں کھاؤں گا، تو ماں پھر مختلف رنگ اختیار کرتی ہے، مختلف روپ اختیار کرتی ہے، مختلف انداز اختیار کر کے بچے کو کہتی ہے بیٹا کھا لے، وہ کہتا ہے نہیں کھاؤں گا، پھر اور رنگ اور روپ اختیار کرتی ہے، آخر کار بچے کو کھانے پر مجبور کر دیتی ہے، بلا تشبیہ و تمثیل۔ جب حضور جبریل کے ساتھ قرآن پڑھنے لگے اور حضور کو مشقت محسوس ہوئی تو اللہ نے پھر اسی انداز میں جیسے ماں بچے کو پیار سے بات کرتی ہے، میرے رب نے فرمایا طٰہٰ، اور سونی شان والے نبی قرآن اس لیے تو نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے تو قرآن کو نصیحت بنا کر نازل کیا ہے، ہم نے تو قرآن کو اپنے قرب کے حصول کا ذریعہ بنا کر نازل کیا ہے۔ حبیب جلدی نہ فرمائیں۔ اب علامہ سالبی کہتے ہیں طٰ کا معنی ہے الطامع یا طامع الشفاعۃ الامہ، اے امت کی شفاعت کی طمع رکھنے والے۔ ویسے طمع اگر کوئی بھی ہو غلط ہے، یعنی کسی کے دل میں طمع ہو کہ فلاں چیز میرے پاس آ جائے تو یہ غلط ہے، لیکن جب طمع مصطفیٰ کے لیے استعمال کیا گیا تو فرمایا طٰہٰ، یہ لفظ طا جو ہے، حرف طا جو ہے، اس کا معنی ہے یا طامع الشفاعۃ الامہ، اے امت کی شفاعت کی طمع رکھنے والے۔ اے پیارے حبیب جلدی نہ کیجئے، قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا، ہمیں آپ کی شفاعت کی طلب کی قسم ہے، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے تو قرآن کو نصیحت بنا کر نازل کیا ہے۔ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں کہ آپ بھول جائیں گے قرآن کو؟ آپ کی کملی کی قسم ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے، چاہے باپ کو صحیح انداز میں پکار نہ سکیں، ماں کو بلا نہ سکیں، لیکن ان کے ننھے ننھے سینوں کے اندر ہم قرآن کو نقش کر دیں گے، وہ کوئی اور بات کر سکے نہ کر سکیں، لیکن جب انہیں کہا جائے گا قرآن سنائیں تو فر فر قرآن پڑھتے جائیں گے، سننے والا حیرت زدہ رہ جائے گا، یہ چھوٹا سا بچہ ہے قرآن کیسے آ گیا؟ کہا الا تذکرۃ لمن یخشی، نازل ہم نے کیا ہے تو آپ کے قلب اطہر کا صدقہ سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ یہ حرف طا کا معنی ہے۔ ہا کا معنی کیا ہے؟ یا ہادی الخلق الی الملہ،
آپ امت کو، آپ مخلوق کو دین کی ہدایت دینے والے ہیں۔ بعض ناعاقبت اندیش لوگوں نے کہا کہ حضور تو ہادی ہے ہی نہیں، حضور ہدایت نہیں دے سکتے۔ اب اللہ نے قرآن کے اس آیت کے اندر فرمایا یا ہادی الخلق الی الملہ، ساری مخلوق ہدایت سے دور تھی میرے محبوب۔ جب تک آپ نہیں آئے تھے سارا مکہ ہدایت سے خالی تھا، مدینہ ہدایت سے خالی تھا، مکہ کے یہ کفار ہدایت سے خالی تھے، کعبہ کے ارد گرد ننگے ہو کر کعبے کا طواف کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، پرستش کرتے تھے۔ لیکن پیارے حبیب یا ہادی الخلق الی الملہ، آپ امت کو ہدایت دینے والے ہیں۔ اور جب ابو بکر، عمر، عثمان و علی کو آپ نے ہدایت کا خوبصورت اجالا بخشا، ہمیں اس ہدایت کی قسم ہے ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے تو قرآن کو نصیحت بنا کر اور ڈرنے والوں کے لیے نازل کیا ہے۔ اور سنیے تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، جس نے زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، اس نے قرآن کو نازل کیا ہے۔ پریشان نہ ہو، جلدی نہ کیجیے، اگر عطا کیا ہے تو پھر سینے میں محفوظ بھی رکھیں گے۔ یہ دو تفسیریں ہو گئی، تیسری تفسیر سنیے۔ تا سے مراد ہے طاہر، فرمایا یا طاہرا من الذنوب، اے پیارے حبیب آپ گناہوں سے پاک ہیں۔ ہم سب گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہیں، گناہ کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا انگ انگ رواں رواں گناہ سے پر ہے، معمور ہے۔ ہماری زندگی کا کوئی پل ایسا نہیں ہے جو گناہ سے محفوظ ہو۔ ہم ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی ہم معصیت کا ارتکاب کرتے ہیں، گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، واپسی کا راستہ سجھائی نہیں دیتا۔ میری جوانی گناہ سے داغدار ہے، میرا دامن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میرا بچپن گناہوں سے بھرا ہوا ہے، میرا لڑکپن، میری جوانی، میرا شباب، اس کو گناہ کی نظر لگ گئی ہے۔ لیکن میرا رب فرماتا یا طاہرا من الذنوب، ہم نے جسے نبی بنایا ہے وہ گناہوں سے پاک ہے۔ پیارے حبیب صرف آپ گناہوں سے پاک نہیں بلکہ آپ کا خون جس کی رگوں میں وہ بھی گناہوں سے پاک ہوگا۔ اے گناہوں سے پاک نبی، ہمیں آپ کی طہارت کی قسم ہے، ہمیں آپ کی پاکی کی قسم ہے، ہمیں آپ کی عزت و عظمت کی قسم ہے۔ ہر ایک شخص گناہگار ہوگا لیکن آپ کے دامن کو ہم نے گناہوں سے صاف رکھا ہے۔ صغیرہ گناہ ہو یا کبیرہ گناہ ہو وہ آپ کے قریب بھٹک نہیں سکتے۔ ما انزلنا، جلدی نہ کیجئے، ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، الا تذکرۃ لمن یخشی، ہم نے قرآن اس لیے نازل کیا تاکہ یہ نصیحت بن جائے، لوگ قرآن سنتے جائیں اور ایمان لاتے جائیں، اسلام قبول کرتے جائیں۔ یہ دوسری تیسری تفسیر ہو گئی۔ اب سنیے ہاں کا معنی کیا ہے، فرمایا یا ہادین الی علام الغیوب، اے پیارے حبیب آپ غیب کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنے والے ہیں۔ ان کو غیب کا پتہ نہیں، آپ نے بتایا جنت ہے، انہوں نے مان لیا، آپ نے بتایا اللہ ہے، انہوں نے مان لیا۔ اے پیارے حبیب فرشتے ہیں، وجود ہے ان کا، انہیں نہیں پتا، انہوں نے دیکھا نہیں، آپ نے بتایا، انہوں نے مان لیا۔ اے پیارے حبیب طٰہٰ، ہمیں آپ کی غیب کی خبریں دینے کی قسم ہے، ہم نے قرآن اس لیے نہیں نازل کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ پیارے حبیب ہم قسمیں اٹھا کے صدیوں تک آنے والی امت کو بتا رہے ہیں میرے نبی کا مقام اعلیٰ ہے، میرے نبی کی شان اعلیٰ ہے، اسے اپنے جیسا نہ سمجھنا، اپنے اوپر قیاس مت کرنا۔ ہم تو ان کی زلفوں کے ہر بال کی قسم اٹھا رہے ہیں، ہم تو ان کے حسن و جمال کی قسم اٹھا رہے ہیں، ہم تو ان کے رخساروں کا حسن اور ان کے جمال کی قسم اٹھا رہے ہیں۔ میرا نبی بڑی شان والا ہے، اور جب میرا نبی مشقت میں پڑتا ہے ہمیں یہ پسند نہیں آتا، ہم قرآن نازل کر کے اپنے محبوب کو تسلی دیتے ہیں۔ پیارے حبیب جلدی نہ کیجئے، نازل ہم نے کیا ہے تو اب آپ کے قلب میں، آپ کے سینے میں محفوظ کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ اب جو تفسیر میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں آپ کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی، آپ حیران ہو جائیں گے۔ طٰہٰ، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے طٰہٰ کا معنی میں تمہیں بتاؤں کیا ہے۔ فرمایا طٰہٰ کا معنی ہے اقسم ربنا بطہارت اہل البیت، میرا رب فرماتا ہے پیارے حبیب ہمیں آپ کی بیٹی فاطمۃ الزہرا کی طہارت کی قسم ہے۔ اقسم ربنا بطہارت اہل البیت، اے پیارے حبیب جو آپ سے منسوب ہو گیا
وہ پاک ہے، وہ صاف ستھرا ہے، جس کی نسبت آپ سے ہو گئی، جس کا حسب آپ سے ملتا ہے، جس کا نسب آپ سے ملتا ہے، جس کی نسل آپ سے ملتی ہے، جس کی رگوں میں خون آپ کا گردش کرتا ہے، جس کا تعلق آپ کے ساتھ ہو گیا، آپ کی دہلیز کے ساتھ ہو گیا۔ یہ لوگ تو باقی کہتے ہیں، لیکن رب طہارت اہل بیت کی قسمیں اٹھا رہا ہے۔ وہاں سورہ احزاب کے اندر فرمایا وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ہم نے اپنے نبی کی